بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو لمعہ ششم میں ہے اور لمعہ ششم کی بھی ہم کتاب الدیات پڑھ رہے ہیں۔ تو کتاب الدیات میں انہوں نے کہا تھا کہ وَهُنَا مَسَائِلُ، تو وہ 11 مسئلے ہیں، 11 میں سے 10 الحمدللہ آپ پڑھ چکے۔ مختلف مسائل مختلف موضوعات پہ تھے۔ آج 11واں مسئلہ یہ پڑھنا چاہتے ہیں کہ جس علاقے میں شیر ہوں تو وہاں شیر کو پھنسانے کے لیے گڑھے کھودے جاتے ہیں، ان گڑھوں کو زبیہ کہتے ہیں، زبیتن فعلتن کے وزن پر۔ اب ایسا ہے کہ وہ زبیہ لوگ دیکھنے گئے، ایک کا پاؤں پھسلا، وہ اس میں گرا، اس نے دوسرے کو پکڑ لیا، پھر دوسرا گر رہا تھا، اس نے تیسرے کو پکڑ لیا، پھر تیسرے نے چوتھے کو پکڑ لیا، اور اتفاق سے اس گڑھے کے اندر شیر موجود تھا، چاروں کو اس نے چیر پھاڑ دیا۔ اب کیا ہوگا؟ فرماتے پہلا شخص جو گڑھے میں گرا ہے اس کی تو دیت کسی پر نہیں ہوگی، البتہ پھر اس نے جو دوسرے کو کھینچا ہے تو دوسرے کی دیت پہلے پہ ہوگی، پھر تیسرے کی دیت دوسرے پہ ہوگی، پھر چوتھے کی دیت تیسرے پر ہوگی۔ لیکن یہاں پر عجیب کوئی سسٹم بتا رہے ہیں کہ دیت کتنی کتنی دینی پڑے گی، ٹھیک ہے؟ تو اس میں یہ ایسی بات ہے کہ جو عبارت میں ترجمے میں تو آسان ہے، لیکن اس کے سمجھنے میں ذرا جو ہے کیا ہے وہ دقت ہو سکتی ہے آپ کو، تو اس پہ زیادہ غور کرنا ہوگا، کیونکہ یہ مباحث ایسے ہیں جو روز مرہ پیش نہیں آتے۔ عام طور پر یہ کتابوں کی حد تک ہے یا افریقہ کے جنگلوں میں ممکن ہے اس قسم کے مسائل پیش آتے ہوں، لیکن یہاں پر جو ہے ہمارے ملک میں تو الحمدللہ اس قسم کی کیفیت نہیں ہے کہ جہاں پر شیر وغیرہ ہوں اور پھر لوگ اس میں ان کو پھنساتے ہوں۔ تو اب ہم عبارت پڑھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس کا مطلب بھی اجمالی طور پر آپ کے سامنے پیش کریں۔ تو ابھی عبارت کی تو اشرتو یعنی المسئلۃ الحادیۃ العشر، 11واں مسئلہ، لو وقع واحد فی الزبیۃ، اگر گر جائے، ویسے واقع ہونا لیکن یہاں پر جملے کی مناسبت سے گرنے کا ترجمہ مناسب ہے۔ لو وقع واحد فی الزبیۃ، اگر گر جائے کوئی ایک انسان زبیہ میں، تو فرماتے زبیہ گڑھا کہتے ہیں جس گڑھے میں شیر کو پھنسایا جاتا ہے، بضم ذا، زبیہ میں ذا کو ضمہ دے کے پڑھنا ہے، المعجمہ، وہ ذا جو نقطے والی ہے۔ اب یہ معجمہ کی قید کیوں لگائی؟ اس لیے کہ را بھی اسی طریقے سے لکھی جاتی ہے، وہ بغیر نقطے والی ہوتی ہے اور یہ نقطے والی ہے۔ وہی یہ زبیہ کا ترجمہ سنائے، یہ تو پڑھنے کا آپ نے طریقہ بتایا۔ الحفرتو، یہ وہ گڑھا ہے، تحفرو للاسد، جس کو کھودا جاتا ہے شیر کے لیے، سمیت بذالک، اب سمیت کا نائب فاعل کیا ہے؟ حفرہ، اس حفرہ کا نام رکھا گیا ہے بذالک زبیہ کے ساتھ، لأنہم، اس لیے کہ شکاری لوگ، شیر کو پھنسانے والے لوگ، کانو یحفرونہا، وہ یہ گڑھا کھودتے تھے، فی موضع عال، اونچائی والے جو ہے جگہ پر، وَأَصْلُهَا الزَّابِیَةُ، اب فرماتے ہیں زبیہ کی لغت میں معنی کہ زابیہ، زابیہ کیا ہے؟ التی لا یعلوہا الماء، یعنی ایسی اونچائی کہ جس تک پانی نہیں پہنچتا۔ وفی المثل، اور مثال میں تو یوں کہا جاتا ہے بلغ سیل عذبہ، بھائی سیلاب اتنا آیا کہ اس نے بلندیوں کو بھی ڈبو دیا، وہاں تک پہنچ گیا۔ فتعلق الواقع، تعلق یعنی چپکا،
ٹھیک ہے، پکڑ لیا اس گرنے والے نے بسانن دوسرے کو، وثانی بثالثن اور دوسرے نے پھر تیسرے کو پکڑ لیا، وثالث برابعن اور پھر تیسرے نے چوتھے کو پکڑ لیا، فوقعوا جميعا پھر یہ چاروں کے چاروں اس گڑھے میں گر پڑے، فافترسہم یا فافترسہم الاسد پھر شیر نے ان کو چیر پھاڑ دیا، مار دیا۔ ففی روایت محمد ابن قیس عن الباقر علیہ السلام، تو جناب ایک روایت جو محمد ابن قیس نے نقل کی ہے امام محمد باقر علیہ السلام سے، عن علی علیہ السلام، پھر امام محمد باقر علیہ السلام نے بھی حضرت علی علیہ السلام سے روایت نقل کی ہے، انہو بتحقیق علی علیہ السلام قضا فی ذالک انہوں نے فیصلہ کیا اس قسم کے مسئلے میں، ان الاول بھائی وہ جو پہلا بندہ گرا تھا فریست الاسد وہ تو شیر کا لقمہ ہو گیا، یعنی اس کو تو شیر کا گویا کہ خوراک بنا لیا، لا یلزم احدن بھائی اس پہلے کا جرمانہ کہیں دیا کہیں وہ کسی بھی ایک پر جو ہے کیا ہے وہ لازم نہیں ہوگا، کیونکہ وہ خود گرا ہے، اس کو کسی نے کھینچا تو نہیں تھا، وہ دوسرے لوگوں کی طرح وہ شیر کو دیکھنے گیا تھا، خوب تو اس کا کوئی بھی ضامن نہیں ہے، کسی پر کوئی چیز لازم نہیں۔ وَيَغْرَمُ أَهْلُهُ اور جو پہلا گرا تھا اس کے رشتہ دار ادا کریں گے ثلث دیت الثانی دوسرے بندے جس کو اس نے کھینچا تھا اس کے دیت کے ثلث کو، یعنی تیسرا، فی الحال تو یہ حصے آپ پڑھ لیں۔ وَيَغْرَمُ الثانی اور یہ جو دوسرا تھا پہلے کے تو اہل دیں گے، اور یہ جو دوسرا تھا جو تیسرے کے ساتھ چپکا یہ دوسرا بھی ادا کرے گا تیسرے کو 2 ثلث دیت کے، وَيَغْرَمُ الثَّالِثُ اور جو تیسرا ہے وہ ادا کرے گا چوتھے کو الدیت کاملتن مکمل دیت اس کو ادا کرنی پڑے گی۔ یہ حدیث کہاں پر ہے جناب؟ یہ وسائل الشیعہ میں حدیث موجود ہے، وعمل بہا اکثر الاصحاب اور عمل کیا ہے اس روایت پر اکثر اصحاب میں، لیکن توجیہھا علی الاصول مشکل لیکن اس روایت کو اصول مذہب پر جو ہے کیا ہے فٹ کرنا یہ مشکل ہے۔ بھائی کیوں مشکل ہے؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ اصول صراحت کرتے ہیں کہ پورا کا پورا دیت مقتول کو دینی چاہیے، یہاں پر جو ہے روایت کہیں کر رہی ہے کہ جو دوسرا مقتول ہے اس کو مثلا جو ہے کیا ہے وہ ربع دیا جائے گا، ٹھیک ہے جناب، یا ثلث دیا جائے گا، تیسرے کو 2 ثلث دیے جائیں گے، تو یہ مشکل ہے۔ اور دوسرا جو اس روایت پر اعتراض ہے وہ محمد ابن قیس، اور جو محمد ابن قیس ہے وہ بھی کوئی مضبوط بندہ نہیں ہے، کما عرفت جیسے کہ آپ پہچان چکے، مشترکن وہ بھی مشترک ہے، ایک تو قابل بھروسہ ثقہ ہے اور دوسرا مجہول ہے۔ وَتَخْصِيصُ حُكْمِهَا اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس روایت کا حکم مخصوص ہے بے واقعتها اسی ایک واقعے کے ساتھ، ممکن یہ بھی ایسی بات کہنا تخصیص والی بات ممکن ہے۔ فَتَرْكُ الْعَمَلُ بِمَضْمُونِهَا تو پھر اس روایت کے مضمون پر عمل کو ترک کرنا مطلقاً کا مطلب کیا ہے؟ چاہے وہ زبیہ میں ہو، چاہے کنویں میں ہو، چاہے کہیں اور گرے ہوں، ایک نے دوسرے کو پکڑا، دوسرے نے تیسرے کو، متوجہ ہون یہ ترک کی خبر ہے، یعنی اس روایت پر عمل نہ کرنا بہتر ہے۔ وَتَوْجِيهُهَا بعد آ کے روایت کی اس طریقے سے توجیح کرتے ہیں، بِأَنَّ الْأَوَّلَ لَمْ يَقْتُلْهُ أَحَدٌ بھائی پہلے بندے کو تو کسی نے قتل کیا ہی نہیں تو اس کی دیت کسی پر بھی نہیں ہوگی۔ وَثَانِي باقی جو دوسرا بندہ تھا قَتَلَهُ الْأَوَّلُ اس کو پہلے نے قتل کیا ہے، وہ کیوں؟ اس لیے کہ پہلا جو ہے اس کے ساتھ چپکا، اس لیے تو یہ جو ہے کیا ہے نیچے گرا ہے، اگر پہلا اس کے ساتھ نہیں چپکتا تو یہ نہیں گرتا، تو دوسرے کو جو ہے کیا ہے وہ پہلے نے قتل کیا ہے۔ وَقَتَلَ هُوَ اب ہوا کی ضمیر کہاں پلٹائیں گے؟ ظاہراً جو ہے کہ ثانی کی طرف پلٹائیں گے، کہتے ہیں اور اس ثانی نے قتل کیا ہے ثالث کو، اور ثالث نے قتل کیا ہے رابع کو،
تو فقسط الدیۃ علی الثلاثۃ، تو نتیجے میں اس دیت کو 3 بندوں پر تقسیم کیا جائے گا. فاستحق منہا، تو پھر حقدار ہوگا اس دیت کا بحسب ما جنی علیہ، جتنی اس پر جنایت کی گئی ہے. والثالث قتل اثنان، تو اب جو تیسرا بندہ تھا اس کو 2 بندوں نے قتل کیا ہے، ایک پہلے نے دوسرا دوسرے نے. وہ قتل ہوا واحدا، لیکن تیسرے نے تو اکیلے نے چوتھے کو قتل کیا. فاستحق ثلثین کذالک، تو یہ تیسرا تو ثلثین کا حقدار ہوا کیونکہ اس کے قاتل 2 ہو گئے. اور رابع قتل ہو ثلاثۃ، اور جو چوتھا ہے اس کو 3 بندوں نے قتل کیا، تو ثلث ملا کے اس کو پوری دیت دینی ہوگی. فاستحق، تو نتیجے میں یہ چوتھا جو ہے حقدار ہے پورے دیت کا. تعلیل بموضع نزاع، کہتے ہیں یہ علت بھی ایسی ہے جیسے کہ خود نزاع کو آپ پیش کر رہے ہیں. اذ لا يلزم من قتله لغیرہ، اس لیے کہ یہ لازم نہیں آتا کہ اگر یہ شخص کسی اور کو قتل کرے تو سکوت شیء من دیتہ عن قاتلہ، خود اس کی دیت اپنے قاتل سے کچھ کم ہو. بھائی تیسرے نے چوتھے کو قتل کیا تو اب تیسرے کی دیت کم کیوں ہوگی؟ اس کی تو دیت کم نہیں ہونی چاہیے. وربما قیل، اور ایک قول کے مطابق یہ ہے بأن دیت رابع، یہ چوتھے بندے کی جو دیت ہے علی ثلاثۃ، ان تینوں پر ہوگی بسویت مساوی، کم زیادہ نہیں ہوگی، اس پر جو ہے کیا ہے وہ مساوی دیت ہوگی. خوب اتنے ہن لائن میں بول انما نسبہا الی الثالث، بالتحقیق نسبت دی گئی ہے اس چوتھے کی تیسرے کی طرف. کیوں؟ لأن ثانی، اس لیے کہ ثانی، یہ نسبہا کی ضمیر اگر آپ پلٹانا چاہتے ہیں تو یہ آپ جو ہے کیا ہے روایت کی بات بھی کر سکتے ہیں. تو اس روایت کی گویا کہ نسبت جو دی گئی، یا اس روایت میں نسبت دی گئی تیسرے کی طرف. لأن الثانی، اس لیے کہ جو دوسرا بندہ تھا استحق علی الاول، وہ پہلے پر حق رکھتا تھا ثلث دیت کے تیسرے حصے کا. فیضیف ہو، تو نتیجے میں وہ بڑھائے گا اس ثلث کی طرف ثلثاً آخر، ایک اور ثلث. ویدفع الی الثالث، نتیجے میں وہ تیسرے کو دے گا. فیضیف الی ذلک ثلثاً، پھر تیسرا ان 2 ثلث کی طرف ایک ثلث بڑھائے گا تو نتیجے میں جو ہے کیا ہے وہ یدفع الی الرابع، تو چوتھے کو پوری کی پوری دیت مل جائے گی. وہذا، فرماتے یہ توجیہ کرنا مع مخالفت ہی لظاہر روایت، یہ ظاہر روایت کے ساتھ مخالفت رکھتی ہے. لا یتم فی الاخرین، یہ ثانی اور ثالث میں مکمل نہیں ہوتی. لاستلزام ہی کون دیت الثالث علی الاولین، پھر تو گویا کہ یوں ہے کہ ہم کہیں کہ تیسرے کی دیت وہ دیت ہوگی پہلے 2 پہ، وہ دیت الثانی علی الاول، اور پھر دوسرا جو گرا تھا اس کی دیت پہلے پر ہوگی. اذ لا مدخل لقتلہ من بعدہ، اس لیے کوئی دخالت نہیں ہے کہ اس شخص کے قتل ہونے کی جو اس کے بعد والا ہے، یعنی دوسرے کی تیسرے پہ. بھائی کیا ہے، دوسرے کو پہلے نے قتل کیا تو اس کو پوری دیت ملنی چاہیے. پھر اس کا حق ہی کما مر، کہ بعد والے کا پہلے والے کی وجہ سے دیت کم ہو. الا ان یفرض، مگر یہ کہ فرض کیا جائے کون الواقع علیہ، یہ جو دوسرا گرا تھا پہلے پہ یا تیسرا گرا تھا دوسرے پہ، یہ سبب بنے ہیں فی افتراس الاسد لہ، کہ شیر پہلے والے کو کھا لے. فیقرب، تو پھر یہ توجیہ قریب ہے. الا انہ خلاف ظاہر، مگر کیا کریں کہ یہ توجیہ ظاہر کے خلاف ہے، اس لیے ہم یہ کہیں گے جو جس کا قاتل ہے اس کو اس کی پوری دیت دینی چاہیے. یہ جو آپ نے ثلث والا حساب کیا ہے یہ ظاہر کے مطابق نہیں ہے. ابھی ایک اور روایت اس حوالے سے ہے جو انشاءاللہ ہم اگلے درس میں پڑھیں گے. وصلی اللہ علی محمد و آل محمد.